نماز بھی کمال عبادت ہے، روزہ بھی بڑی با جمال عبادت ہے، اور حج بھی بلند خیال عبادت ہے، پر یہ جو دیدار والی چس ہے یہ عجیب نورس ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایسی چس والی عبادت ہے کہ محبوب اگر نماز میں بھی آ جاوے، اٹھاؤ ساری کتابیں، صدیق تھے مصلی پہ، سرکار تھے حجرہ پاک میں، جسم پہ تھی نقاہت اور ذوف طاری، اور حضور تشریف نہ لائے، پتہ نہیں کیا انہیں خیال آیا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں کیا خیال آیا، اٹھے اپنے بستر پاک سے۔ اب ایسے صفیں ہیں، ادھر کھڑکی ہے، ادھر امام ہے، یہ سارے اللہ اکبر کر کے اچھی خاصی سبحانک اللہم پڑھ چکے ہیں، قبلے کی سمت کو پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ نماز آپ کی میری نہیں ان کی ہے۔ اس انہماک کے ساتھ کھڑے ہیں، بس ماہی سامنے نہیں، کھڑکی سے آہستہ سے پردہ سرکایا، آہستہ سے پردہ۔ اب پردے بھی تو وہ پردے تھے جن میں نہ صدا ہے نہ آواز ہے، پھر محبوبوں کا انداز ہے۔ جو ہوتے نا ہمارے ہتھوڑا مار کمپنی، نہیں سمجھے، ہم ہتھوڑا مار ٹھک دروازے پہ ہاتھ، جو نفاست والے لوگ ہوتے ہیں آہستہ، یہ تو سمجھ نہیں آئی۔ نفاست والے، نزاکت والے، جیسے کہتے جو ہوتا ہے نا نفاست والا، آئیے قدم رنجا فرمائیے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ کھائیے، شوق فرمائیے۔ اور جو تھوڑا سا لاہور سے اورلی طرف شیخو پورے والے، آؤ کھاؤ، چوکھا جب سفر کر لو روٹی کھاؤ گے تو تھوڑا پتہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نفاستیں جدا جدا ہوتی ہیں، نفاستیں جدا جدا، جو محبوب ہوتے ہیں چوٹ مار، پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے، نزاکت سمجھیے، پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے، اتنا حساس ہو گیا ہوں۔ حضور خود نازک تھے، اسی لیے صحابہ کی عادت تھی جب دروازہ کھٹکھٹاتے تو کیسے کنڈا کھٹکھٹاتے تھے۔ حدیث میں ہے کانو یقرعون بابہ بالعصافیر، صحابہ حضور کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے، حدیث میں آتا ہے آ کے پوری انگلی نہیں رکھتے، انگلی کا ناخن رکھتے۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پوری آنکھ نہیں رکھی کہ کتے باہر نہ ہو جائے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی بھی صدا یاد نہیں، ہے دعا یاد، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں۔ کانو یقرعون بابہ بالعصافیر، محبوب جو سوتے تھے یہ بیچارے بے خود ہوتے تھے، بیٹھ کے باہر روتے تھے، جلوے نصیب سے ہوتے تھے، بہانے بناتے تھے، شالا کوئی دیہاتی آوے اور ہمیں فرمائش فرماوے کہ کوئی سجنا نو بلا،
میرا شاہ حسین کہتا ہے جے کوئی خبر متران دی لے آوے، جے کوئی خبر متران دی لے آوے، ہاتھ دے دینیاں چھلے۔ کیا آداب تھے، کیسے عاشق تھے حضور کے، کیسے غلام تھے میرے کریم کے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے آداب، انگلی نہیں صرف ناخن رکھتے، کہیں مزاج یار پہ بھار نہ آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے حضور کے غلام حضرت عمر بن عاص، حضرت برا بن عازب، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا خیال رکھتے تھے ہم سرکار کے مزاج کا، کئی سال گزر جاتے، سوال سوچا ہوتا تھا کہ پوچھیں گے حضور سے۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، صحابہ کہتے ہیں سوال آتا تھا دماغ میں کہ پوچھیں حضور سے، دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال سال سوچتے تھے جائیں تو کیسے، دل کی بات لبوں پہ لائیں تو کیسے، اس محبوب کو اپنی بات بتائیں تو۔ سال ہا سال گزر گئے، لب چول نہ سکے، منہ سے بول نہ سکے، اور پھر کہتے ہیں رستہ کیا بناتے۔ کوئی دیہاتی بدو آتا، اس کو کہتے اے پوچھ، اب مجھے یہ بتائیں جو 24 گھنٹے حاضر باش ہیں، ان سے وہ بدو پوچھے کہ جڑے 24 گھنٹے بیٹھے ہو تساں پوچھ دے نہیں تے ساڑے کندھے تے رکھ کے کیوں چلان دے ہو؟ کیونکہ وہ آداب شاہی سے آگاہ نہ تھے، وہ لبوں پر بات بے باکی میں لاتے، یہ کان ٹکاتے، وہ پوچھتے کام ان کے بھی بن جاتے۔ کیا شان ہے ان کی، میرے حضور کے اتنے عاشق، پیار کا عالم۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے حضور کے صحابہ کی عادت یہ تھی، وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی، شکر ہے طبیعت پھر سنبھل گئی، کہ کھڑے ہیں کہاں؟ نماز میں، اور حضور کھڑکی میں۔ یہ تسی بھی ماشاءاللہ ایک چوبتے 100 سکھ پکی کر لئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ جو پیچھے حافظ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو حق ہوتا ہے کہ حافظ جی بھلے بندے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو ان کے بیٹے نے نواں حفظ کیا، تو استادوں نے کہا سامعہ میرا اے ہوئے گا، اپنے بیٹے کا کہا، اساں کہ چلو اے تے پھر اے ہی صحیح، تے باقیاں پھر چپ کر لئی، کیوں استاداں ڈیوٹی لائیے اپنے پتر دی، تے ہن پتر نو تجربہ نہیں سی کہ لفظ دسیدہ کس طرح ہے، لکمہ کس طرح دیویدہ ہے، تے اگوں استاد ہو رہی وچوں ایک لفظ جو چھوڑیا، پچھو پتر ہو رہی فرمانے ابا جی ایک لفظ چھوڑی ویندو، تے تسی بھی ہور نہیں تے انج تے آکھو حضرت صاحب تسی بھی مسئلہ چھوڑی ویندو۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر انہوں تسے پاسے بیٹھا، چلے میرے سامنے بیٹھ دینا جی۔ آپ نے غور فرمایا کہ حضور کھڑکی میں آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی، حضرت صاحب استادوں سے بھی، اور میں نے پڑھا بھی تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چٹکی کاٹ لینی چاہیے سامعین کو تاکہ یہ تازہ دم رہے، تو اس لیے میں کہیں کہیں چٹکی کاٹ لوں، ناراض نہیں ہونا کہ اے بندے سانو ہسا چھڑیا، اے ہسنا بھی ثواب ہے تے رونا اس تو چوکھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کھڑکی میں آئے، پردہ ذرا سرکایا، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا، پردہ سرکایا،
ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب یہاں لکھا انہوں نے، کہتے ہیں لگتا ایسے ہے جیسے پردے کے تاروں میں ان کے دل اڑے ہوئے تھے، یہ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ تسی کھڑکی اچ کدوں آؤ گے۔ بس محبوب کھڑکی میں آیا، کعبہ بھی بھول گیا، نماز بھی گئی، اب سب کے سب، ایک بھی صحابی نہیں جو ایسے کرتا، سب امام سمیت سینے بھی پھر گئے، چہرے بھی پھر گئے۔ اب بولا فریدی بابا، انہیں آکھیا کاف قاضیا کھول کتاب ڈسا، ایڈو وقت نماز اڈو یار آگے، کاف قاضیا کھول کتاب ڈسا، ایڈو وقت نماز اڈو یار آگے، ایڈو پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول اڈو دلدار آگے۔ بالکل وہی نقشہ، ایڈو پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول اڈو دلدار آگے، ایک بیتوں ہن فرض اچھے، اے نماز بھی فرض ہے، دیدار بھی کرز ہے۔ پھنس گئے نا، ادھر نماز ہے ادھر نیاز ہے، یہ بھی اہل ایمان کی نماز ہے، وہ بھی عاشقوں کی نماز ہے۔ اب بیچ میں وہ کھڑے ہیں، اب کیا کیا، ایڈو پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول اڈو دلدار آگے، ہک بیتوں ہن فرض اچے، میری سوچ تو پانی پار آگے، ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آگے۔ اصل میں نے سوچا تھا میں کوئی تحقیقی تقریر کروں گا، استادوں نے کہا بندہ بن تو کوئی پیار والی گل کری، ورنہ تواڈے والے پاسوں میں یہی سی کہ کوئی فتوے شتوے دیویں، لیکن مجھے استادوں نے فرمایا نہ، گل میٹھی کریں تے چاہ بھی میٹھی پی، تے بندہ اتنا میٹھا کھاوے تے پھر فتوے والے پاسے آوے تے اے تے پھر بے ذوقی والی گل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ سمجھیں تو اس میں ہمارا گزارا ہوتا ہے، بغیر کسی کو چھیڑے ہوئے بھی گزارا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شان ہے میرے نبی کے غلاموں کی۔ اب حضور کھڑکی میں سارے کے سارے، اب سرکار، اور ایک عاشق نے کہا حضور کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے، پھر کیوں چھیڑا ان کو، پھر کیوں آئے کھڑکی میں؟ آگے جواب لکھا، اصل میں سرکار کو خیال آیا دیکھوں تو صحیح سارے میرے صدیق پہ متفق ہیں، کوئی پھرا تو نہیں میرے صدیق سے، لیکن دیکھا خوش ہوئے امام بھی سبحان اللہ، مقتدی الحمدللہ۔ اب فرمانا پڑا حضور کو، ویسے فتویٰ تے ایسی کہ ہن دوبارہ شروع کرو، متعین شخص کے لیے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، غیر اللہ کے لیے تو اب تو حکم ہونا چاہیے تھا دوبارہ نماز پڑھو، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا اتموا صلاتکم، پوری کرو پوری کرو۔ وہ سونا بیچ میں یہ جو کر گئے ہیں، فرمایا فتویٰ شتویٰ نہ لا، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے۔ ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔
محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. نماز ختم ہوئی ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں بولو چس آئیے کہ نہیں. میں پھر آپ کو عرض کر دوں کہ یہ نہ سمجھے یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کے یہی ہے. پوچھتے پھرتے ہیں. اور وہ جو حضور کے سپیشل سروینٹ تھے حضرت انس، اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے سنا انس آئیے چس. پہلی نمازیں وہ جو خالص ادھر منہ کر کے پڑھی وہ بھی سبحان اللہ، پر آج جو نماز ہوئی سنا انس. پھر تبصروں کا حق بھی انہی کو ہوتا ہے جو نزدیک والے. یہ عجیب تماشا ہے، تبصرے ان کے دے رہے ہیں لاہور والے. یہ بھی دھاندلی ہے. انس کیونکہ حضور کا غلام قریب تھا، پوچھا گیا انس 10 کیسے لگتے تھے کھڑکی میں. اب انہوں نے بھی ظاہر ہے پڑھے لکھے بڑے تھے، 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں. کہنے لگے جو مجھ سے اگر پوچھتے ہو بتاؤں کھڑکی میں کیسے لگے. نماز میں تک کے تبصرے سنے. کہنے لگے میں نے جو منہ پھیرا نماز میں آگے مکھڑا دیکھا، ویکھ کے اودا نوری مکھڑا بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، اور نہ کچھ یاد نہیں ویکھو میرا ماہی آیا. حضرت انس کہنے لگے مجھے تو ایسے لگا کأن وجہہ ورقۃ مصحف. میں نے جب کھڑکی میں دیکھا حضور کا مکھڑا، مجھے ایسے لگا جیسے کھڑکی میں قرآن کھلا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہیں، یہ تو مقتدی ہیں. امام کا عالم کیا ہوگا. اس لیے یہ وہ ہیں جو حضور کو پورا تاک نہیں سکتے تھے. یہ بات ذرا غور سے سمجھنے سننے والی ہے. یہ تبصرے وہ کر رہے ہیں جو پورا. حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی کو پورا کیا کہا، پورا تکنے والے صرف 3 تھے. 1,24,000 ہے. اتنی لمبی قطار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے. سب کے سینے میں پیار کا بحر زخار ہے. ہر کوئی دیکھنے کے لیے شدید بے قرار ہے، لیکن آگے حسن کا سردار ہے. حضور کو پورا اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا، آنکھ بھر کر چہرے پاک کو پورا. کسی میں ہمت نہ تھی، کسی صحابی نے پورا نہیں دیکھا. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں سال ہر سال مجلس میں آتے جاتے رہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تیرے نبی کا رخ کیسا، میں بتا نہ پاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا آنکھ بھر کے دیکھا ہو تو بتاؤں. حضرت حسان بن ثابت جو حضور کا نعت خوان، وہ اقرار کر گئے، کہتے ہیں کبھی آنکھ بھر کے نہ دیکھا، دل ترستا تھا، حسن کا می برستا تھا، پر دیکھ نہ پائے. کہا کیوں؟ کہا ڈر لگتا تھا کہ آنکھ بھر کے دیکھا کہیں یار کا حسن ہماری آنکھوں کو اندھا نہ کر دے. آنکھ بھر کے کسی نے نہیں دیکھا، صرف 3 تھے.
فرسٹ نمبر جو ایسے تک کے تکتے تھے وہ پھر ان کو تکتے تھے، تبادلے ہوتے تھے نگاہ کے، کیا؟ اور خالی نگاہ کے نہیں، حدیث میں آتا ہے کانا یتبسمان، حضور جب باہر سے اندر آتے یوں تو سارے، لیکن دو تھے پہلے جو یوں تبسم فرماتے اور جواب میں وہ بھی بجلی گراتے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ بھی مسکراتے، باقی چس اٹھاتے. چس جن کو ہوگی گزارا تو ان کا بھی ہو گیا نا، لیکن وہ دو تھے. اور تیسری ہستی جو دو تھے آنکھ بھر کے دیکھ لیتے تھے، ایک وہ ہیں وزیر آیا. سرکار فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین میں ہیں، وزیر آیا فی السماء، اور میرے دو وزیر اسمان میں ہیں. سیدھا اعلان ہے یہ بھی میرا ملک ہے وہ بھی میرا ملک ہے، سلطنت یہ بھی میری سلطنت وہ بھی میری. یہ حدیث ہے وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، میرے دو وزیر اسمان میں، میرے دو وزیر زمین میں. پوچھا صحابہ نے سمجھ گئے آپ نہ بھی بتائیں ہم؟ بھئی جس کی وزارت اسی کی بادشاہت. تو حضور نے فرمایا میرے دو وزیر اسمان میں. حضور کون سے؟ فرمایا جبریل میکائیل، میرے دو وزیر اسمان کے زمین کے. ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، بالکل ٹھیک. دوسرا صاحب نظر ہے، نام حضرت عمر ہے. میرے تیسرے جو آنکھ بھر کے تک لیتے تھے، دو تو یہ علل اعلان ہیں، تیسرے خیبر کے پہلوان ہیں، حیدر صفدر شیر بہر، تاجدار عشق و مستی، جس کی وکھری ہے سب سے ہستی. وہ کون ہے؟ وہ مولا علی. ان کو تو بچپن سے یہی گھٹی پڑی، اس لیے یہ تین ہستیاں جن کو ملی فل عشق کی مستیاں، ویسے آباد ہیں ساری بستیاں. لیکن میں نے گن کے بتا دیے، دو کا ایک ہی روایت میں اعلان ہے، ایک کا الگ بیان ہے. تو تین ہیں باقی کسی میں. لیکن جو دیکھنے والے، ظاہر ہے ذوق تو سب کو تھا، دل تو کرتا نہیں، تڑپتا تھا. اور جو تھوڑا تھوڑا دیکھنے والے تھے، کچھ اس پاسے کچھ اس پاسے آ کے بیٹھتے. تسا نہیں ویکھیا؟ کوئی گل نہیں، انہاں کولوں پوچھ لو میں کی کیتی. آتے سامنے تو ہمت نہیں تھی، کیونکہ ایسے کر نہیں سکتے تھے کہ بے ادبی میں شمار ہوتا تھا. ایسے نہیں کرتے تھے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک فکرہ ہے، وہ آپ سنو گے شاید سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. وہ فرماتے سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی. آپ نے غور فرمایا ہے؟ دیکھا تھا نیم خوابی میں،
آنکھ لڑی تھی تھوڑی تھوڑی، بعد میں رو رو کے کہتے تھے مجھے معاف کرنا، تیرا رخ کتھے میری آنکھ کتھے، یعنی تواڈے مکھڑے تے جیڑی میری آنکھ پئی ہے ایک گستاخی تھی ہے، میری آنکھ کا نور اس قابل کہاں تھا کہ آپ کا جلوہ تکتا، کتھے مہر علی، ہائے ہائے، جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی اونچے کھڑے ہوتے ہیں، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ آنکھیں کتھے جا اڑیاں۔ اسی لیے صحابہ آنکھ بھر کے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب وہ حل کیا نکالتے، کوئی اس پاسے اور پھر دیکھنا جو تھوڑا تھوڑا موقع ملنا، دیکھنا کیسے، حدیث میں آتا ہے پلک نہیں جھپکتے تھے، غور فرمایا، پلک نہیں جھپکتے تھے۔ پلک جھپکنے میں کتنے گھنٹے لگتے، نہیں سمجھے، سیکنڈ نہیں لگتا، پلک جھپک جاتی ہے۔ تو یہ پلک کیوں نہیں جھپکتے؟ جواب یہ ہے، کہتے ہیں جتنی دیر پلک جھپکیں گے اتنی دیر تجھے دیکھ کیوں نہ لے، یعنی اتنی دیر بھی برداشت نہیں کہ بیچ میں پلک کا بال کیوں آئے، آئینہ حسن میں یہ جال کیوں آئے، یہ بال کیوں آئے۔ اس لیے یہ بھی بھار ہے کیونکہ مہنگا بڑا دیدار ہے۔ اور حضور نے ایک دن ایک روتا تھا جوان، پلک نہیں جھپکتا تھا، صبح آتا تھا شام کو، اس کو کہتے ہیں بہت کم کر دیا ہے کوچائے جانا میں بیٹھنا، بس صبح ہو گئے اور شام آ گئے، صبح جانا شام کو آنا۔ محبوب بے خبر تھوڑے تھے، اس کو ایک دن بلایا، پاس بٹھایا اور پھر فرمایا صبح کو آتا ہے شام کو جاتا ہے، نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، صرف آنسو بہاتا ہے، تیرا دل کون دکھاتا ہے۔ اس نے آگے سے کہا جب منظر جنت والا یاد آتا ہے وہ میرے دل کو دکھاتا، جنت کا منظر خوش کرتا ہے یا دکھاتا ہے؟ کہا جب یاد آتا ہے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے آپ ڈیرے اپنے مقام پہ لگائیں گے، ہم غریب نیچے جنت میں رہ جائیں گے، جب جنت میں تو جائیں گے پر دیدار عام نہ پائیں گے، پھر جنت میں کیوں جائیں گے؟ یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے، مقام یار نہیں۔ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، پر میرا کریم غریب نواز، ذرہ نواز، فقیر نواز، عاشق نواز میرا سونا نبی فرمایا رو نہ، وہ سونا رو کیوں نہ، اچھا پلک کیوں نہیں جھپکتا؟ کہنے لگا آپ کے حسن کے جلوے کٹھے کرتا رہتا ہوں کہ اگر وہاں دیدار نہ ہو انہی سے کام چلا لوں گا۔ سبحان اللہ، کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، پر صدقے ان کے جب ان کا جذبہ عشق دیکھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا گھبرانا رونا۔ کہا کیوں نہ روؤں؟ فرمایا المرء مع من احب، فرمایا سن پیارے، جس کو جس سے پیار ہوگا اسی کے ساتھ بیڑا پار ہوگا، اور انشاءاللہ عام دیدار ہوگا۔ انس آ گئی چاس، یہ جڑے خلیفے ہوندے نا، نانی نہیں جانی،
اللہ دی مہربانی. خلیفے نہیں سمجھتے تسی؟ پیراں تے فقیراں تے مولویاں نال خلیفے ہوندے. انہاں دے دو قسماں نے، ایک نانی خلیفے، ایک ہن میں کسی ہور دی طرف اشارہ کیوں کر، میرا خلیفہ میرے نال ہے. سبحان اللہ. تے میں انہوں آکھیا کہ تو اگلے دن میں کہ تو 10 روٹیاں دے نال سلام فرمایا، میں نے سمجھ نہیں آیا، تو تے رستے وچ بھی کھا کے